السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، مگر ہم میں سے اکثریت اسے ایک رسمی عبادت کے طور پر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے باپ دادا نے کی ویسے ہی ہم پر بھی فرض ہے۔ بس اس سے آگے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا، یہ کیوں فرض ہوئی۔ بس جیسے آباء و اجداد نے کیا کہ جانور خریدا اور ذبح کر کے گوشت بانٹ دیا، ہم بھی ویسے ہی کر کے فریضہ ادا کر دیتے ہیں۔ جبکہ اگر قربانی کے فضائل پتہ چل جائیں تو ہم اس کو رسمی لحاظ سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے کریں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ قربانی کے دنیاوی فضائل کے ساتھ ساتھ بے شمار دینی فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جس کی حیثیت ہے وہ ہر سال قربانی کرے، یہ نہیں کہ ایک سال کر لی تو اگلے سال نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ برابر یعنی کہ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدا جاتا ہے اس کے ایک ایک بال کے برابر نیکی ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ ہمیں اس عمل کے بدلے بھی بے شبہ نیکیوں سے نوازا جا رہا ہے جسے ادا کرنا سنت ہے۔ ذو الحجہ کے دن شروع ہوتے ہی قربانی کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ دکھاوے کے بجائے خلوص نیت سے کی جائیں تو اللہ کو کس قدر محبوب ہیں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ آئیے اس سلسلے میں فرامین مصطفیٰ کیا ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کی کس قدر اہمیت ہے کہ اس کے خون کے قطرے سے ہماری معافی مشروط کر دی گئی ہے۔ سوچئے ہم گناہوں سے لتھڑے ہیں، مگر اگر صرف قربانی ہی خالص نیت رکھتے ہوئے ادا کی جائے تو اللہ کس قدر غفور و رحیم ہے کہ اس کے بدلے ہمیں بخشنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ حضرت حسین بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی کہ روک ہو جائے گی۔ یہاں اس امر کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ قربانی کے پیچھے کسی قسم کی ریاکاری کا جذبہ کار فرما نہ ہو، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی، اور ہر صاحب حیثیت شخص پر یہ فرض ہے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے اس سے پہلو تہی کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے اگر ہم صرف خدا کی رضا کی خاطر کریں۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو قربانی سے کس قدر خوبصورت نظام تشکیل پاتا ہے کہ غربا اور مساکین کے ساتھ ساتھ بے شمار غریب لوگوں کا رزق انہیں ملتا ہے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہی تو ہے کہ اس بہانے سال بعد ہی صحیح غریب لوگ گوشت کھا لیتے ہیں، اور اس کاروبار سے منسلک لوگ اپنا روزگار کما کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تو اس عید قربانی کریں اور بے شمار برکتیں اور فضیلتیں سمیٹیں۔